السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زان ملت اسلامیہ اب تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام مرد ہے. گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور محنت کو مفصل کی طرف سے سلام مرد ہے. بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے, اللہ کی حفاظت میں ہوں گے. ان ملنوں کی ملامت سے, ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے, ان درندوں کی درندگی سے, ان معاملچروں کے معاملچی سے, ان بلدکاروں کی بلدکاری سے, ان دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ ہوں گے. اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اللہ اپنی حفاظت میں رکھے, اللہ ہر آپت سے ہر شر سے محفوظ رکھے. بہرحال میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, میری ماں اور بہنوں, دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف کرایا جا رہا ہے ہر طریقے سے. تو آج جی سی سی کی جڑی خبر سناؤں گا جو ان پاکھنڈیوں کے لیے جو قانون لاگو کیے گئے ہیں. حالانکہ آج جمعہ رہنے کے باوجود, جمعہ الکریم, جمعہ بہت بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو, جمعہ رہنے کے باوجود بھی آج صبح 10 بجے سے 11:30 بجے تک ایمرجنسی میٹنگ بیٹھی ہے لوگوں کی, جس میں کئی فیصلے لیے گئے. کئی ایسے فیصلے لیے گئے جو تقریباً کام بھی چالو ہو چکے ہیں. مثال کے طور پہ ایمبیسی ہے, سفارت خانے ہیں, جس طریقے سے لوگوں کو ہارڈ نوٹس جاری کیے گئے, جس میں سے برازیل کو, ارجنٹینا کو, اسرائیل کو, جو قرآن پاک کی جو گستاخی کرے اور کرتے ہوئے آ رہے ہیں, کرے تھے کی بات نہیں ہے, ابھی بھی یہ لوگوں کے دلوں کے اندر اتنی گندگی بھرے ہوئی ہے. اور ڈیلی یہ لوگوں کے 3-4 آدمی پکڑے جا رہے ہیں. جو جس طریقے سے جو پکڑ کے جو وہاں سے رجب طیب اردگان جو ترکی کے پریزیڈنٹ نے کوشش کر کے جو لے کے آیا, اس بندے نے یہ لوگوں کی پوری پول کھول کے رکھ دی. حالانکہ وہ ایک اسرائیلی ناگرک ہے اور اس کے پاس سے اور 3 پاسپورٹ ضبط ہوئے ہیں. عراق کا بھی بنا رکھا ہے اس نے, دوسرا سویڈن کا بھی بنا رکھا ہے اس نے. یعنی کتنی ناپاک ارادے ہیں یہ لوگوں کے. اب یہ لوگوں کی ساری چین کے پردے فاش ہو گئے. سارے ان کی گندگی اور ان کی سوچ, جس طریقے سے جو اسلام کو اور مسلمانوں کو تنگ کرنا, بدنام کرنا, اذیتیں دینا, کسی طریقے سے اکسا کر ان کو طیش میں لا کر غلط کام کروانا, ان کے یہ ارادے, یہ منصوبے تھے. اب کچھ چیزیں میں تو بولوں گا اور کچھ چیزیں بتانے کا وہ نہیں ہے, لیکن یہ لوگوں کے ارادے نیک نہیں تھے, یہ بتا دوں میں آپ کو. یہاں تک کہ ہمارے حرم شریف اور مسجد نبی کے اوپر بھی یہ لوگ ناپاک ارادے رکھے تھے, ناپاک کوشش تھی ان کی, جو کہ یہ لوگ خود غارت ہو جائیں گے انشاءاللہ. انہوں خود نست نابود ہو جائیں گے انشاءاللہ. انہوں خود راکھ میں مل جائیں گے, خاک میں مل جائیں گے, گٹروں میں بہہ جائیں گے انشاءاللہ. کیونکہ اس جگہ کی بے حرمتی کرنے کے بارے میں سوچنا یا اس کے اوپر کوئی غلط دعویٰ ٹھوکنا, یہ یعنی ان کے فلسفے مٹ جاتے ہیں, ان کی پوری جغرافیہ ختم ہو جاتی ہے. انہوں کب سمجھیں گے اللہ ان کو ہدایت دے, اللہ ان کو توفیق دے, یا اللہ ان کو بس برباد کر دے, ان کو برباد کر دے. یہ تو ہمیشہ ہم کہتے ہوئے آتے ہیں اور یہ امید بھی رکھتے ہیں کہ یہ لوگ انسان بن جائیں گے, یہ لوگ سدھر جائیں گے, یہ لوگ کے پاس انسانیت جاگ جائے گی. لیکن انسانیت انہی کو جاگتی ہے جو انسان رہتے ہیں, انسان کا جذبہ رہتا ہے, انسان کا دل رہتا ہے, وہ لوگوں کے لیے یہ چیزیں رہتی ہے. انہوں تو انسانوں میں شامل ہی نہیں ہے. انہوں کون ہے, ان کا کیا وجود ہے, ان کی کیا پیداوار ہے, ان کی نسل کیا ہے, وہ تک ان کو ابھی تک نہیں معلوم. یہ کس کا دھکا ہے, کس کا بیج ہے, کس کی طرف سے فصلیں یہ اگلی ہے, یہ تک پتہ نہیں ہے. بہرحال میرے عزیز دوستو, میرے بھائیوں, تقریباً 143 آدمی ایسے ہیں جو ابھی تک پکڑے جا چکے ہیں. 143, عربی میں 143. 143 کوئی معمولی رقم نہیں ہے, معمولی تعداد نہیں ہے. 143 اور ایسے یہ لوگ 16-17 سال سے یہ ٹریننگ حاصل کر رہے تھے, کب کہاں پہ کیا کرنا ہے ان کو, یہی کام انجام دے رہے تھے, جو کہ اب ہر سطح سے ناکام ہو چکے ہیں, ہر طریقے سے ناکام ہو چکے ہیں.
کیونکہ انہوں نے جو قرآن پاک کی جو گستاخی کرے، اس قرآن پاک کی طرف سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی اس میں لا کھڑا کیے ہیں جو ان کا بچنا ناممکن نظر آ رہا۔ ہاں یہ الگ بات ہے، اس پگڑے کو کھلا پلا کے سارے چیزیں نکال رہے ہیں اس سے، لیکن اس کے پاس میں تو یہی کہوں گا یہ سچائی بتانے کے علاوہ اس کے پاس کوئی راستہ بھی نہیں تھا، سچائی اگلنے کے علاوہ اس کے پاس دور دور تک کوئی راستہ نہیں تھا۔ لیکن یہ چیز میں ضرور بتاؤں گا آپ کو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، جو یہ لوگ سوچے تھے ہر سطح سے ناکام ہو گئے، یہ لوگ ہر ان کے منصوبے ناکام ہو چکے ہیں۔ اب ان کو کوئی نہ بچانے والا بیچ میں آ رہا ہے، نہ ان کی سپورٹ کرنے والا، نہ ان کی تائید کرنے والا۔ ایک آتا تھا وہ کبھی بھی بیچ بچاؤ کرنے کے لیے امریکہ، اب اس کی حالت تو ایسی ہو گئی ہے رشیا کی وجہ سے۔ رشیا اور چائنا نے جس طریقے سے کھل کے تائید کی، سپورٹ کی، GCC کی، OIC کی، اب یہ تنہا ہو گیا۔ یہ اس کو معلوم ہے اگرچہ یہاں پہ منہ کھولا تو وہ بہت پریشان ہو جائے گا، یہ بہت پریشان ہو جائے گا۔ یعنی ان کو خریدنے کے لیے صرف ہمارے GCC کا پانی کافی ہے، وہ پانی دینے کا ان کے ساتھ معاہدہ کرو، یہ لوگ جو ہے سو اس کے بعد گلے میں پٹا ڈال کے بندو بس ٹھہرے رہیں گے یہ لوگ بھوکتے ہوئے۔ ان کی اوقات اور ان کی حیثیت کا تو آپ لوگوں کو پتہ اچھی طرح چل چکا ہے، جو کہ ایک بہت اچھی علامت ہے، بہت اچھی بات ہے۔ یہی کام ہمارے لوگ پہلے سے کرتے ہوئے آتے تھے تو یہ نوبت نہیں آتی تھی، اور اتنے برے دن جو دیکھنا پڑا، اتنے حرکتیں جو ہوئی، یہ کبھی نہ ہوتی۔ چلو دیر سے آئے، درست آئے، لیکن جب سمجھ میں آیا، جب آئے انہوں، اللہ ان کو توفیق دے، اللہ ہدایت دے، ایسے ہی قوم کے لیے اور ایمان کا جذبہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے درجات بلند کرے، اور ان کی حفاظت فرمائے۔ ان کے لیے تو یہ دعا کا ہمیشہ رہے گی انشاءاللہ، اور دعا کرتے بھی رہیں گے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آپ لوگ بھی نمازوں کی پابندی کرو، نمازیں پڑھو۔ دیکھو آج کیا چل رہا ہے، اس کے ہم خود ذمہ دار ہیں۔ اگرچہ ہم اس رب کو، اس رب العالمین کو ناراض نہیں کرتے تو ان کی یہ اوقات کبھی نہیں ہوتی میرے بھائی کہ ہم پہ یہ لوگ خابیث ہو، یا ہم پہ یہ لوگ ظلم کرے اور اتنے جانے ضائع ہو، کبھی نہیں ہوتا۔ یہ کچھ ہمارے غلطیوں کا نتیجہ ہے، جو ہم نے غلطیاں کی ہیں۔ غلطیاں یہ کریں ہیں، نمازوں کی ہم نے پابندی نہیں کی، ہم نے اذائیں ہوتے رہی، ہم ہمارے کام میں مہور رہے، ہم نے ایسے بہت گستاخیں کہ اللہ معاف فرمائے، بس اللہ حفاظت فرمائے بس۔ کیونکہ آج آپ لوگوں کو اچھی طرح یہ حالات کا پتہ ہے، یہ حالات کے آنے میں اور حالات کے لانے میں ہم خود بھی ذمہ دار ہیں۔ کرنے والے تو کر کے نکل جاتے ہیں، لیکن دیکھنے والے کی بھی غلطی ضرور ہوتی ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں۔ بہرکیف منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد ضرور رکھیے۔ اور ایک چیز ہمیشہ میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، یہ یاد رکھنا، کسی کا حلال کھانے کی کوشش مت کرو، اور کسی کمزور کے اوپر طاقت آزمائی مت کرو۔ یہ ہم وہ حرکت کر رہے ہیں میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، ہماری دنیا بھی خراب ہو رہی ہے اور آخرت بھی خراب ہو رہی ہے۔ طاقت کس کے پاس رہی، دولت کس کے پاس رہی میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اس کا غلط فائدہ مت اٹھاؤ، اس کا غلط فائدہ مت اٹھاؤ۔ اپنے سے کمزور کی مدد کرو، اس کو ہمت دو، اس کی مدد کرو، یہ ہم کو لازمی ہو جاتا ہے۔ اب بارے کچھ باتیں میرے بھائیوں کو بری بھی دکھتی ہے، کیونکہ جو ہے سو ہم ایسا بول دیتے ہیں، ایسی نصیحت کر دیتے ہیں، یہ چیز ہم پہ بھی عائد ہوتی ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں۔ ہم کون سے دودھ کے دھلے ہوئے، غلطیاں کس سے نہیں ہوتے، لیکن غلطیوں کا اگر سے پچھتاوا ہو انسان کو، اس غلطی کی توبہ کرے، اس گناہ عظیم کی توبہ کرے، تو
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ تو اسی لیے آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ اس روٹھے ہوئے رب کو مناتے رہو، نمازوں کی پابندی کرو، نمازیں مس مت کرو، اللہ سے گڑگڑا کے دعائیں کرو، ہر چیز میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، نمازوں کی پابندی کریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔